جب یہ سردار مدینے سے نکلے، یرموک کی لڑائی ملک شام میں ہو رہی تھی، 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر، 30,000 صحابہ مقابلے میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ 400 عرب کے سردار ملک شام میں یرموک کی لڑائی میں پہنچ گئے۔ 30,000 صحابہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد بنا ہوا ہے، اور فوج کو سنبھالنے والا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رومیوں کے سردار، رومیوں کے لشکر کے اندر 3 لاکھ رومی، 3 لاکھ عیسائی، 60,000 عرب کے لوگ عیسائی۔ رومیوں کے سردار جبلہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو کل لڑائی ہوگی عرب والوں سے، ان میں عرب والوں کے ساتھ عرب والے لڑیں۔ اللہ اکبر! ان 30,000 صحابہ سے لڑنے کے لیے 60,000 عرب میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، فوج کا دستہ سنبھالنے کے لیے کمانڈر چیف بتا کتنے فوجی ساتھ لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے 30 آدمی ساتھ دے دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے 30 کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے 60,000 پہ فتح پا کے آ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے اے خالد 60 آدمی لے جا، 30 کم ہے۔ حضرت ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا، فرمایا دور جاہلیت میں تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑتا تھا، اب اسلام لانے کے بعد تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تجھے آدمیوں کی طاقت پہ ناز ہے، قبلی والے کی صداقت پہ ناز نہیں۔ 30 لے کے جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے ٹھیک ہے 30 لے جا۔ کس کو لے کے جائے گا؟ ابو عبیدہ جن کو کہوں گا بھیجو گے کہاں؟ کن کو؟ ایسے لوگ لے کے جاؤں گا اگر وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ کس کو لے کے جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلا آدمی مانگا اینا فضل ابن عباس، نبی کے چاچے کا بیٹا۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کا بیٹا فضل اٹھ کہاں ہے؟ حضرت فضل کھڑے ہو گئے، دوسرا اعلان کیا حضرت ابو بکر کا بیٹا مانگا اینا عبد الرحمن بن ابو بکر، تیسرا حضرت عمر کا بیٹا مانگا اینا عبداللہ بن عمر، چوتھا میرے عزیزو رافع بن عمیرہ الطائی مانگا۔ بنو عدی قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں آیا، اللہ پاک نے اس ڈاکو کے ہاتھ میں کمال دے دیا، جب وہ مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے آنکھ میں آنسو لے کے آتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا ہے۔ این عبادہ بن ثابت، این زوار ابن ازور، جس نے کسی جنگ کے اندر کبھی زرہ پہل کے نہیں لڑا ہے۔ اٹھو! جب اللہ کے سامنے رومیوں کے سردار کے سامنے جو 3 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، سنو ایمان کی طاقت کیا ہے۔ آج اللہ سے تہجد کا وقت ہے، کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے یا 15 شعبان شب برات کی رات جاگنا یا 27ویں شب کو جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ آج اللہ نے موقع دے لیا اور ہر رات 27ویں رات کو ہاتھ اٹھا، کسی نے اللہ سے بیٹا مانگا، کسی نے اللہ سے بیٹی مانگی، میرے عزیزوں شب برات کی رات کسی نے اللہ پاک سے دکان مانگی، کسی نے انگلینڈ کا ٹکٹ مانگا، کسی نے سعودیہ کا کعبہ مانگا۔ آج تہجد کی رات نصیب ہو گئی۔ او لوگو آج اللہ سے ایمان کی دولت مانگ لو، جسے ایمان کی دولت مل گئی اسے دنیا آخرت کا خزانہ مل گیا ہے۔ اور اس ایمان کی دولت کو سنبھال کے رکھنا۔ او لوگو مرتے وقت جس کے ساتھ ایمان چلا گیا وہ آدمی دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے سردار کے پاس 30 صحابہ کو لے کے پہنچ گئے۔ 3 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا دیکھنا یہ 30 آئے ہیں، تلواریں نیاموں میں ڈالو، یہ ہمارے ساتھ لڑنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا پھر کرنے کیا آئے ہیں؟ کہا یہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اپنے لشکر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا بتاؤ ان سے کون سی شرطیں منوانی ہیں، ان کو لوہے کے چنے چبوا کے ان کی ناک رگڑوا کے بھیجوں گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ زوار ابن ازور، عبادہ بن ثابت، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، رافع بن عمیرہ الطائی، جب یہ صحابہ آگے جا کے کھڑے ہوئے انہوں نے تلواروں کی دستیوں کو ہاتھ ڈال لیا۔ جب اللہ کہنے لگا
کوئی نہیں، تلواریں قدموں میں نہ رکھو، بس ایسے ہی معافی کا اعلان کر دو، ہار کا اعلان کر دو۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے تلواریں نکال کے ہوا میں لہرا دی۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ تمہارے سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنی تلوار کی دستی پہ ہاتھ مارا اور نیام کے اندر تلوار کی، کہنے لگا جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے پر ہاتھ اٹھا کر تلوار اٹھا کر چلا کر میں عرب کی ماؤں کو اپنے اوپر رلانا نہیں چاہتا، وہ کیا کہے گی؟ 30 آئے تھے، اے جبلہ تو ہی شرم کر لیتا، ان 30 سے تو کیوں لڑا؟ خالد بن ولید نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا جلدی کر میدان میں آ جا۔ 30,000 کا لشکر، 60,000 کا لشکر مقابلے میں 30 صحابہ درمیان مقابلے میں آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد سے جنگ ہوئی، عصر کی نماز تک کفار نے 22 حملے کیے۔ جب 22واں حملہ پورا ہوا، کفار رومیوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دی، جبلہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ انسان نہیں لگتے، ہمیں استقامت کے پہاڑ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا روئے 23واں حملہ کرو۔ جب 23واں حملہ صحابہ پا کیا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، گرمی تھی، 22 حملے کیے، 60,000 کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے۔ 23واں حملہ کیا، صحابہ اکرام کے قدم پھسل گئے۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انتظار کر رہے ہیں کب فتح کی خبر آئے گی، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بھئی ہاں یا ابو عبیدہ تو یہاں سو رہا ہے، میرا خالد دشمنوں پہ پھنس گیا ہے۔ اور لوگوں اپنی نسبت مدینے والے سے بنا لو، کل کی بات ہے یہ جان مانگتا میں ٹکڑے کر کے جان اس کے حوالے کر دیتا۔ نسبت بناؤ حضور سے اپنی۔ وہی ہاں یا ابو عبیدہ میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا، اٹھ اس کی مدد کر۔ آپ نے 3,000 کا لشکر لیا، چلو خالد کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب لشکر تیار ہو کے روانہ ہوا، ایک مسافر اونٹ پر سوار ہو کے لشکر کے آگے سے گزرا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ لیکن اس سوار نے کچھ نہ سنی اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی، کہا میں امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کہاں جا رہا ہے؟ رک گئے، کہا کون ہے؟ مرد کی آواز نہ آئی، عورت کی آواز آئی، کہنے لگی میں تمیم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہوں، میرا شوہر دشمنوں میں پھنس گیا، میں اس کی مدد کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا تو کیا مدد کرے گی؟ اپنی چادر میں سے یوں کر کے ٹوپی نکالی، کہنے لگی میرا خالد ٹوپی گھر بھول گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب ٹوپی پہن کے جاتا تھا کبھی کسی میدان میں ناکام ہو کے نہیں آتا، کبھی دشمن کے شکنجے میں پھنستا نہیں۔ آج ٹوپی گھر بھول گیا، دشمن میں شکنجے میں پھنس گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے تیری سواری تیز ہے، جا تو ہمارے سے پہلے پہنچ جائے گی۔ یہ چلتی چلتی میدان میں پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مجھے پتہ نہ چلا، میں نے پہاڑوں کے دامن میں ایک سوار آتے دیکھا جو تلوار چلاتا ہے، کافروں کے سر کاٹتے ہوئے میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا خالد۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ پہچانتا نہیں، میں تیری بیوی تمیم ہوں، تو کیا لینے آ گئی؟ کپڑے میں سے یوں بغل میں سے ٹوپی نکال کے پھینکی، اے خالد تو اپنی ٹوپی گھر بھول آیا تھا۔ حضرت خالد نے لوہے کا ٹوپا اتارا، ٹوپی اپنے سر پہ رکھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑنا شروع کیا۔ شام تک 5,000 کافروں کو زمین پر لٹا دیا۔ لوگ کہنے لگے کافر، لوگ کہنے لگے خالد طاقت کہاں سے آ گئی؟ لوہے کا ٹوپا اتارا، پھر یہ کپڑے کی ٹوپی اتار کر یوں کر کے پھاڑ دی، 9 بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے دکھائے۔ فرمایا او لوگوں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب کملی والے نے آخری حج کر کے سر کے بال منڈوائے تھے، آدھے بال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے، آدھے بال ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، جن میں پیشانی کے بال تھے میرے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ملت سماجت کر کر پیشانی کے بال لے لیے، اسے ایک ٹوپی کپڑے کی ٹوپی میں سلوا لیا۔ جس میدان میں جاتا ہوں اللہ کی قسم فاتح بن کے آتا ہوں، تم یہ نہ سمجھو خالد کی طاقت کا کمال ہے، خالد کی طاقت کا کمال نہیں بلکہ محمد کے بالوں کا کمال ہے۔ بھئی ہاں یا ابو عبیدہ لشکر لے کے نکلے، ادھر سے سرداران عرب پہنچے ہوئے ہیں۔
حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے اللہ اکبر، حضرت اکرمہ رضی اللہ انہوں نے دیکھا گھمسان کی لڑائی ہے، صحابہ دشمنوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں کمر کے ساتھ کمر جوڑ لو۔ حضرت خالد بن ولید کی کمر کے ساتھ عبادہ بن صامت، ان کی کمر کے ساتھ زواری بن ازور، ان کی کمر کے ساتھ رافع بن عمیرہ، ان کی کمر کے ساتھ عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی کمر کے ساتھ عبداللہ بن عمر۔ یہ جب لڑنا شروع کیا، اتنے میں حضرت اکرمہ نے دیکھا اللہ اکبر، اپنی نیام سے تلوار نکال کر یوں توڑ کے نیام پھینک دی، لوہے کا ٹوپا اتار دیا، زرہ اتاری اور یوں کر کے اپنا ہاتھ کیا، فرمایا او لوگو اس ہاتھ پر میرے ساتھ وہ بیعت کرے جسے گھر جانے کا خیال نہ ہے، موت کی بیعت کرے۔ سب سے پہلے بیٹا عمر بن اکرمہ آیا، اپنے باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ابا انشاءاللہ تیرے سے پہلے تیرا بیٹا شہادت کا رتبہ پا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، دوڑے آئے، حضرت اکرمہ کا ہاتھ نیچے کیا، اکرمہ کیا کر رہا ہے؟ حالات تو اللہ بدلتے ہیں، آج حالات ہمارے، آج حالات مخالف ہے، کل حمایت میں ہوں گے۔ حضرت اکرمہ نے کہا الیک عنی، اپنا ہاتھ پیچھے کر، یار چل چل اپنا کام کر، جب ہماری پنجابی کا یار تو اپنا کام کر، میرے کم کرن دے، چل تو پڑا ہو، الیک عنی، چل پیچھے ہٹ۔ آج کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے ایمان کی طاقت اتنی کمزور پڑ گئی، یوں کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، او لوگو آؤ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ سب سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کے بیٹے حضرت عمر بن اکرمہ، اس کے بعد حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی نے بیعت کی، سہیل بن عامر نے بیعت کی۔ جب یہ سردار میدان میں گئے، حضرت خالد کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا، ویسے ہی ہوا جیسے بیٹے نے کہا تھا ابا تیرے سے پہلے شہادت کا رتبہ میں پاؤں گا۔ میدان میں لڑتا لڑتا بیٹا باپ کے قدموں میں گرا، اللہ اکبر، دوسرا جھٹکا آیا، باپ لڑتا لڑتا بیٹے کے سینے پہ گر گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میرے سے رہا نہ گیا، میں میدان کی طرف دوڑا، جب میں قریب پہنچا دیکھا ابو جہل کا پوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میں نے ان کا سر اپنی پنڈلیوں پہ رکھا، میں نے دیکھا ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی ہے، حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا زخموں میں تڑپ رہا ہے۔ میں نے ان کا سر پکڑ کے اپنی گود میں کر لیا اور پانی کے 2-3 قطرے لے کے میں نے منہ میں ٹپکائے، انہوں نے اپنے ہونٹوں کو بند کیا، آنکھیں کھول کے فرمایا اے خالد مجھے پانی نہ پلا، پہلے بتا جنگ کا کیا بنا؟ میں نے کہا الحمدللہ دشمن بھاگ گیا، ہمیں فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر، پھر پانی کا گھونٹ پیا، کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ مدینے کی طرف اکرمہ نے منہ کیا، اے خالد اگر تیری عمر سے ملاقات ہو تو جا کے کہہ دینا محمد کے غلاموں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ حضرت خالد کہتے میرے نیچے نہال کیا، اکرمہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج کے دور میں آپ نے میرے منظر دیکھا، باپ بیٹا عدالت میں کھڑے ہیں، آج کے دور میں آپ نے میرے منظر دیکھا، باپ بیٹا کچہری تھانے میں کھڑے ہیں، دنیا اسلام نے منظر دیکھا، فلک کے نظاروں نے منظر دیکھا، باپ بیٹا دین اسلام کے لیے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت خالد سے رہا نہ گیا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اب حنتمہ کا بیٹا۔ عرب والے جب خوش ہوا کرتے تو کسی کو اس کے باپ کے لقب سے پکارتے، جب غصے میں آتے تو ماں کے لقب سے پکارتے۔ حضرت عمر کی ماں کا نام حنتمہ تھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے میں پیش نہیں کیا ہے۔ اسی کو تو میرے عزیزوں لکھنے والا لکھ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ وہ تو میرے عزیزوں کام کر کے اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گئے، لیکن پیچھے ہم رہ گئے۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، جنگ نہیں ہو رہی، آج میرے عزیزوں تلوار نہیں چل رہی، لیکن میرے آج عزیزوں نفس کی جنگ ہو رہی ہے، خواہشات کی جنگ ہو رہی ہے، شیطان سے جنگ ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیزوں آج گیلا کلام ہے